بات کہی، اس بات کا جواب دے دیا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور یہ نور وہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ مثال دینے کے باوجود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے مثال دے دی، یہ مثال یہ ہے، لیکن ہر کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ جس دل کو اس قابل پائے گا اللہ اس دل کی ہدایت کر دے گا اس نور کی طرف، اس چراغ کی طرف جس کی روشنیاں برابر سے پھیلتی رہیں گی، برابر سے جس کی روشنی پھیلے گی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب آئیے نور کی بات کریں۔ اللہ نے اپنے کو نور کہا کہ میں کائنات کا نور ہوں، آسمان و زمین کا نور ہوں۔ کتاب کو نور کہا، قرآن مجید کو نور کہا کہ نہیں کہا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، رسول کے ساتھ جو نور آیا ہے اس کا بھی اتباع کرو، گھبرائیے گا مت۔ یہاں میں کتاب ہی کا ذکر کروں گا، یہاں نور کتاب کو ہی کہا گیا، کوئی بات نہیں۔ رسول کو بھی نور کہا گیا، علم کو نور کہا گیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے، کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمات یعنی جہالتوں کے اندھیرے سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ کس طرف؟ یعنی ہدایت کی طرف۔ ہدایت کو نور کہا گیا، علم کو نور کہا گیا، کتاب کو نور کہا گیا۔ آسمان و زمین کا نور تو خود پروردگار عالم اپنے آپ کو فرما رہا ہے کہ میں خود نور ہوں، پورے آسمان و زمین کا ہر شے کو نور کہا جا رہا ہے۔ ہدایت کو نور کہا گیا، کتاب نور، رسول نور، یہ سب نور، علم نور۔ اب آئیے سورہ مائدہ کی 15ویں آیت، 5واں سورہ 15ویں آیت۔ ایک سلوات بھیج دیجیے گا، پانی یہاں پہ بیٹا، کوئی پانی لا کے یہاں پہ رکھ دو۔ اب اس میں ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے دو چیزیں تم لوگوں کے پاس آئی ہیں۔ کتنی چیزیں آئی ہیں؟ دو چیزیں، ایک نور اور ایک کہ نور و کتاب مبین۔ یہاں کتاب عطف وہ والا عطف نہیں ہے کہ نور کی تفصیل بیان کر رہا ہوں، نور کی وضاحت کر رہا ہوں۔ عطف وہ ہوتا ہے کہ یہ اور یہ عطف بیان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہاں نور سے مراد کتاب ہوتی تو پہلے کتاب کا ذکر آتا، کیونکہ وضاحت بعد میں آتی ہے نا بھائی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا میں وضاحت پہلے کر دوں، آپ سوچیں کاہے کی وضاحت کی، پھر وہ جملہ بتاؤں کہ جملہ تو بتائے نہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ وضاحت کے لیے نور و کتاب مبین، نور آیا اور کتاب آئی، کتاب کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو وضاحت بعد میں ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ پہلے ایک بات کہی جاتی، جیسے میں نے شروع میں ایک بات کی تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو وضاحت کے لیے نہیں بلکہ دو چیزیں، واو عاطفہ، نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ نور الگ ہے، کتاب الگ ہے، اور ترتیب واقعہ بھی موجود ہے کہ پہلے نور ہے بعد میں کتاب ہے۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، سیڑھیاں بنا دوں، پہلے بنیاد رکھ دوں، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو جائے عمارت مضبوط قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، مومنین آنے شروع ہو گئے، ذرا سا آپ آگے آ جائیں گے تو لوگوں کو آنے میں، جب آنا شروع ہو گئے لوگ، ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے، اور تھوڑا سا ادھر اٹھ کے آ جائیں گے تو یہاں تو سب خالی پڑا ہوا ہے، سارا کا سارا حصہ علاقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے نور ہے بعد میں کتاب ہے۔ ابھی اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ ہے یہاں نور سے مراد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، بالاتفاق سب نے کہا بھئی یہاں نور سے مراد رسول ہے۔ تو پہلے نور ہے بعد میں، مگر دنیا میں تو پہلے رسول آئے بعد میں کتاب آئی ہے۔ دنیا والوں سے پوچھئے نا آپ، مسلمانوں سے پوچھئے تو کیا کریں گے، وہ کیا فرمائیں گے؟ وہ یہی فرمائیں گے نا کہ نہیں پہلے رسول آئے ہیں بعد میں کتاب آئی ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ نہیں پہلے نور ہے بعد میں کتاب ہے، پہلے نور ہے بعد میں کتاب ہے۔ اچھا کیوں پہلے نور ہے بعد میں کتاب ہے؟ اس کی سیدھی سی دلیل ہے، کتاب ہے میرے پاس، روشنی نہ ہو، الماری میں رکھی ہوئی ہے، پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا نا۔ اچھا روشنی میرے پاس ہے، کتاب نہ ہو،
لیکن روشنی سے دوسرے کام لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ اب اس وقت آپ کتاب تو نہیں پڑھ رہے مگر روشنی فائدہ پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی؟ یعنی نور روشنی کتاب کی محتاج نہیں ہے. نور کے بہت سارے کام ہیں جو وہ انجام دیتا ہے مگر کتاب میں نے الماری سے نکالی, لائٹ چلی گئی, تاریکی چھا گئی. اب مجھے بتائیے کتاب پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا نا بھائی کتاب, کیونکہ نور نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. سورج کی بھی روشنی ہوگی تو پڑھوں گا نا, اندھیرا ہوگا تو کیسے پڑھوں گا؟ لہذا کتاب نور کی محتاج ہے, نور کتاب کا محتاج. نور کتاب کا محتاج نہ ہوا, کتاب نور کی محتاج. جب تک نور نہ ہو کتاب سمجھنے کا دعویٰ ہی فضول. تو اللہ نے دو چیزیں بھیجی, کہیں یہ دعویٰ ہے کہیں کسی آیت میں کہ ہم ایک کو بلا لیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے. کوئی آیت ہے ایسی کہ نور کو واپس بلا لیں گے کتاب کو رہنے دیں گے؟ اچھا چھوڑیے آیات کو, کوئی حدیث ہے, کوئی ٹوٹی پھوٹی ضعیف حدیث کوئی نکال کے لے آئے کہ نہیں بھئی یہ حدیث میں آیا تھا کہ نور چلا جائے گا کتاب رہ جائے گی؟ نہیں نا. کتاب کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا. جب تک بھی ہے ہمیں تو نہیں معلوم نا, قیامت تک ہی ہم تو کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں, قیامت تک ہے. اب پروردگار نے یہ تو فرما دیا کہ دو چیزیں بھیج رہا ہوں, نور اور کتاب. واپسی کا ذکر تو نہیں کیا کہ نور کو واپس بلا لوں گا کتاب کو چھوڑ دوں گا. بس یہ ساتھ آنا بتا رہا ہے, بلکہ پہلے نور کا آنا بعد میں کتاب کا آنا, ان دونوں کا ذکر بتا رہا ہے کہ قیامت تک جب تک تم قرآن پڑھو گے یا آیت پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے, یا میں کہہ دوں کہ نہیں نور تو اس زمانے کے لیے تھا اب تو خالی کتاب ہی کتاب ہے. قیامت تک کوئی لفظ ہٹا سکتا ہے, تحریف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو بس یہ بات طے ہو گئی کہ جب تک کتاب ہے نور کا وجود بھی ماننا پڑے گا. یا رسول اللہ, جب تک کتاب موجود ہے ایک نور کا وجود بھی. یہاں تک بات آ گئی نا, تو اب گھبرائیے مت کہ نور سے مراد کیا ہے. یہاں تو پہلے یہ طے ہو جائے نا کہ جب تک کتاب ہے نور رہے گا, نور موجود رہے گا. اور نور کب تک رہے گا یہ تو بات کی بات ہے. ابھی تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں نور کہا جا رہا ہے رسول کو, نور کہا جا رہا ہے کتاب کو. نور جب باقی رہے گا تو اب آئیے اور کتاب اور آیات میں دیکھیے کہ نور کیا کیا کہا گیا. سورہ توبہ کی 8ویں 9ویں آیت, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں, کفار چاہتے ہیں کہ نور خدا کو, سبحان اللہ, یریدون ان یطفئوا نور اللہ, اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. ویأبی اللہ, اللہ انکاری ہے, اللہ یہ نہیں ہونے دے گا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ الا ان یتم نورہ, اللہ نے طے کر لیا کہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اب سوال پھر پیدا ہوا, اے پروردگار معاذ اللہ خاکم بدن ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کر رہے ہیں کہ جسارت کر رہا ہوں اور بہت ڈرتے ڈرتے یہ بات کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اے پروردگار کیا تیرا نور بھی سفر میں ہے کہ جو اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں, ہم تو اللہ کو ظاہر ہے کہ وہ کامل, وہ قادر, ہر شے پر قادر ہے. اس کے بارے میں یہ سوچنا یہ سوال ہی فضول. تو ہر مفسر کا سر جھک جائے گا کہ نہیں نہیں, یہاں مراد یہ نہیں ہے, یہاں مراد ہے دین خدا. یہاں نور سے مراد کیا ہے وہ آگے والی آیت نے واضح بھی کر دیا, لیکن اب یہاں کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ یا اللہ, اللہ انکاری ہے, نہیں کرنے دے گا ایسا. الا ان یتم نورہ, اللہ نے طے کر لیا کہ اپنے نور کو تمام کرے گا. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو. 9ویں آیت میں ارشاد ہوا, هو الذی, وہ اللہ ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا, ہدایت دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام ادیان پر یہ اللہ کا دین یعنی یہ نور خدا غالب آ جائے.
اگرچہ کہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک صدی، کوئی ایک سال، کوئی ایک مہینہ بتا دیجئے کہ جب سارے ادیان پر اور ساری دنیا پر اسلام غالب آیا ہو، بتا دیجئے مجھے۔ خود پیغمبر کا زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بتا دیجئے مجھے، پوری دنیا پر تو حکومت نہیں ہوئی، پوری دنیا پر تو غلبہ نہ ہوا، 7 سے 8% حصہ تھا جو اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے بعد جب یہ حکومتیں آگے بڑھنی شروع ہوئی، کچھ بھی کہہ لیجئے آپ، ملوکیت کی حکومت ہو یا کچھ ہو، اسلام کا نام لینے والے تو پیدا ہوئے، تو 17 سے 18% زمین پہ نہیں ہوئے، غالب کہاں ہوئے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمام ادیان پہ غالب کرے گا۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نور خدا کی صورت میں موجود ہے جس کا غلبہ دین کا غلبہ ہوگا، جس کا غلبہ اسلام کا غلبہ ہوگا، جس کا فعل رسول ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا۔ جی یہ بھی تو نور کی بات ہے نا۔ تو یہاں اسلام کو نور کہا گیا، دین کو نور کہا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کے، حالانکہ کتنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، کر رہے ہیں نا، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرنے دیجئے، اس پر بھی بات کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ اس کو فکر ہے جو دین کا والی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے، اللہ کا رسول بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ کو۔ اے رسول، جن کو ہم نے گمراہی میں کے لیے چھوڑ دیا، گمراہ ہو ان کے اعمال کے سبب سے، کہ اللہ نہیں چاہتا ان کے ہدایت، تو ان کی فکر آپ مت کیجئے، ان سے ہم نپٹ لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہی ہمارے سب کو جہاں بھی جاتے ہیں پیغام یہ تھا، گھبراؤ مت، اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، کام کرتے رہو۔ تم سے زیادہ فکر اس کو ہے جس کا دین ہے نا، تم سے زیادہ فکر اس کو ہے کہ جس کو اللہ نے پردہ غیبت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس کا لقب ہے بقیت اللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہوئی؟ ابھی ہم میدان میں پوری طرح سے نہیں اترے، ابھی تو ہم سے تمہید باندھ ہیں کہ پہلے نور سمجھ میں آ جائے کہ نور کیا، کتنے معنی، کتنے مفاہیم میں استعمال ہو رہا ہے یہ نور۔ سورہ صف میں بھی یہی آیات، ذرا سا لفظ بدل گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہاں یہی بات کی گئی، ایک حرف بدل گیا نحوی اعتبار سے۔ یہ کفار چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں، یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کی سازشوں سے نہ ڈرو، ان کی سازشوں سے نہ گھبراؤ، اللہ کے مقابلے میں سوائے پھونکوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے مقابلے تو پھونکے ہی ہے نا، وہ جب چاہیں گے بدل دیں گے، لیکن تھوڑا سا تمہارا امتحان بھی تو مقصود ہے، ذرا تمہاری ثابت قدمی بھی تو دیکھ لی جائے، تمہارے دعووں کے حقیقت بھی تو دیکھ لی جائے، تمہارے نعروں کی حقیقت کو بھی تو سمجھ لیا جائے، ہے نا؟ ساری باتیں ہیں، سب کچھ پرکھا جائے گا، خالی زبانی جمع خرچہ کچھ تھوڑی ہوا کرتا ہے۔ یہ تو میدان عمل میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا دین کا چاہنے والا ہے، کون کتنا مومنین کا درد رکھنے والا ہے، کون کتنا مومنین کو جمع کرنے والا ہے، کون کتنا مومنین کو منتشر کرنے کے لیے ساری طاقتیں لگائے دے رہا ہے کہ کسی طرح ٹکڑے در ٹکڑے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا نا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، ائمہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، معصومین کے سامنے گروہ نہیں بنے، فرقے نہیں بنے۔ اور ایک اور آپ کی غلط فہمی دور کرتا جاؤں، کچھ کی کچھ کو معلوم ہوگا، اس لیے ان سے معذرت کے ساتھ، یہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے نا نصیری، پوچھ لیجئے گا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نصیری تھا کون۔ سب ایک ہی واقعہ نقل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں تھا، یہ ان کی معلومات کا حال ہے، اور پتہ نہیں کتنے محل بنا کے بیٹھے ہوئے اس معلومات پہ، جھوٹی معلومات پہ۔ یہ 10ویں امام کے زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا، نصیر النمیری بنی نمیر کا تھا، 10ویں امام کے زمانے میں عباسیوں نے مال دے کے کھڑا کیا تھا اس کو، تاکہ شیعت کو توڑا جائے، اور وہی فتنہ اٹھا تھا اس وقت
10ویں امام زندان میں تھے، باہر یہ فتنہ کھڑا کیا تھا اور شیعہ بن کے محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے آیا تھا کہ نہیں یہی خدا ہے.